بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. کھڑا رہو. پورے حشر کے میدان کے اندر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام کے زبان پر ایک ہی نعرہ ہوگا، ایک ہی لفظ ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم امت کا سوال نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں باپ آزر کا سوال نہیں کرتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اے اللہ مجھے معاف کر دے، بیٹے کنعان کا میں سوال نہیں کرتا ہوں. اور دیگر انبیاء علیہ السلام سب کی زبان پر ایک ہی لفظ، یا ربی نفسی نفسی، اے اللہ ہم کو معاف کر دے، امت کا سوال نہیں کرتے ہیں. حشر کے میدان کے اندر ایک طرف سے آواز آئیں گی، بڑی ایک نا امیدی کے اندر امید بن کر وہ آواز آئیں گی. سارے لوگ دیکھیں گے وہ آواز کیا ہے. لوگ سن رہے تھے یا ربی نفسی نفسی، ایک آواز آئیں گی جو کانوں سے ٹکرائیں گی. ارب خربہ خرب انسان اس آواز کو دیکھیں گے، ادھر متوجہ ہوں گے. وہ آواز دینے والا کون ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے آئیں گے حشر کے میدان کے اندر، یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما. یا ربی امتی امتی، فاطمہ کو معاف فرما نہیں، رقیہ نہیں، زینب، ام کلثوم، امی عائشہ، صفیہ، سلمہ، زینب نہیں. یا ربی امتی امتی، حسن حسین نہیں، یا ربی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما. جو نبی اور رسول 23 سال تک روتے روتے اللہ کے پاس چلے گئے اور حشر کے میدان کے اندر بھی اپنی امت کو یاد کریں گے. کتابوں میں لکھا ہے ہر نبی کے لیے ایک ممبر لگے گا. تمام انبیاء علیہ السلام ممبر پر بیٹھ جائیں گے، لیکن حضرت سے کہا جائے گا آپ بھی بیٹھیے، تو کہیں گے مجھے ڈر لگتا ہے اگر ممبر پر بیٹھ گیا، کہیے ممبر اڑ کر جنت اگر چلا گیا تو میری امت کہاں جائیں گی؟ جب تک میری امت کا ہر فرد جنت میں نہیں جاتا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نہیں جاؤں گا. کتنی وفا کی ہے آپ نے اپنی امت کے ساتھ میں، اندازہ کرو. حشر کا دین تو وہ ہوگا جس کو قرآن نے کہا باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، ماں بیٹی کی نہیں ہوں گی، بھائی باپ کا نہیں ہوگا، اور باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، جس کا تذکرہ سورہ عبس کے اندر موجود ہے. لیکن حضرت اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر خاص تجلی فرمائیں گے اور آپ کو مقام محمود عطا فرمائیں گے جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا تھا. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے کہا اذان کے بعد تم دعا پڑھو، میں محمد الرسول اللہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے تمہاری شفاعت کروں گا. مقام محمود الذی، اے اللہ ہمارے محبوب کو مقام محمود عطا فرما، وعدتہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے، انک لا تخلف المیعاد، اور اللہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اللہ مجھ کو مقام دیں گا، مقام محمود جو اللہ نے بنایا تھا اپنے خاص بندے کے لیے، مجھے امید ہے اللہ وہ مجھے دیں گا، اور میں وہاں جا کر ایسا لمبا سجدہ کروں گا، ایسا لمبا سجدہ کروں گا،
اور سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ میرے ذہن کے اندر اپنی وہ تعریف ڈالیں گے، ایسے تعریف آج تک کسی نے اللہ کی نہ کی ہوں گی جو تعریف میں سجدے کی حالت میں اللہ کی کروں گا۔ پھر اللہ کہیں گے ارفع رأسک یا محمد واشفع تشفع، میرے محبوب سر کو اٹھائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام کہیں گے اللہ حساب شروع کر دیجئے اور مجھے شفاعت کا حق دیجئے۔ اللہ کہیں گے ٹھیک ہے، ہم نے حساب کو شروع کر دیا، آپ اپنی امت کو پیش کرو۔ اللہ بڑے جلال کے عالم میں، بڑے غصے کے عالم میں، میرے محبوب اپنی امت کو پیش کرو۔ تو حضور پاک علیہ السلام سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو پیش کریں گے، دنیا کا سب سے نیک انسان، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان۔ جب ان کو پیش کریں گے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی سب کے لیے عام ہے، لیکن ابو بکر صدیق وہ شخص ہیں کہ اللہ کی تجلی ان کے لیے خاص ہوں گی۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قبر سے اٹھیں گے، اللہ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے یا اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ دنیا کا سب سے نیک انسان نبیوں کے بعد، سب سے کامل انسان نبیوں کے بعد، جب اللہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کیا جائے گا تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے محبوب کا یار غار ہیں، غصہ ٹھنڈا، پیش کرو میرے محبوب اپنی امت کو۔ تو حضرت کہیں عمر تم جاؤ، کہ حضرت میں، کہ تم جاؤ۔ جیسے حضرت عمر کو پیش کیا جائیں گا اللہ کے سامنے، اللہ خود کہیں گے السلام علیک یا عمر، اے عمر تجھ پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ اللہ کا غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا کہ محبوب اور پیش کرو۔ تو اللہ کے محبوب حضرت عثمان کو پیش کریں گے، جاؤ عثمان تم اللہ کے سامنے حساب دینے کے لیے۔ تو اللہ کا غصہ اور ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اللہ کریم کہیں گے میرے محبوب اور پیش کرو، تو حضرت علی کو پیش کیا جائے گا۔ جیسے حضرت علی جائیں گے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اللہ جلال کے عالم میں تھے جمال کے عالم میں آ جائیں گے، غصے میں تھے ناراض تھے راضی ہو جائیں گے، اور اللہ جمال میں آئیں گے، ایسے جمال میں آئیں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شیطان بھی یہ سمجھیں گا کہ شاید آج میری مغفرت ہو جائیں گی۔ میرے محبوب آپ شفاعت کرو اپنی امت کی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کرے ہم جیسے گنہگار بھی اپنے محبوب کی شفاعت میں شامل ہو جائیں۔ اعمال تو ایسے نہیں ہے، محبوب کی شفاعت کی امید لگی ہوئی ہے کہ اللہ کریم ہم جیسے گنہگاروں کو بھی آپ کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو نوجوان بھائیوں اور بزرگان دین، ہمارے محبوب اور ہمارے سر کے تاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک دنیا میں رہے، نبوت والی زندگی، 63 سال آپ کی زندگی تھی، 23 سالہ نبوت والی زندگی، لیکن کوئی بتائیں کہ کوئی لمحہ اللہ کے محبوب اپنی امت سے بے خبر رہے، ہمیشہ فکر مند رہیں کہ میری امت جنت کیسے جانے والی بن جائے، اور آخرت کے اندر بھی فکر مند رہیں گے کہ میری امت کو اللہ معاف کر دے۔ آج ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، آپ نے جو لباس پسند کیا ہے وہ لباس پہننے کی کوشش کریں گے، اور جو زندگی آپ امت کو دے کر گئے ہیں اس زندگی پر چلنا انشاءاللہ پسند نہیں بلکہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے۔ آج